دشمن نہیں اویس بھائی، اویس بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ سنیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے دونوں کے لیے دہرا دیا جملہ جو عبارت میں وہی استعمال کریں. فلا تولوہم الادبار، اپنی تشریف دشمن کی طرف نہ کیا کرو. میں قرآن دے رہا ہوں یار یہ بے ادبی ہے یار. ادبار فلا تولوا ادبار، تو قرآن پہ فتویٰ فلا تولوا. یار بھائی آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ترجمہ ہوئے کیوں میں تشویر کو دوبر کسے کہتے ہیں؟ دوبر واٹ از دی اویس بھائی بات آگے نہیں چلے گی، آگے دوبر بات کسے کہتے ہیں؟ آگے بڑھیں، دوبر کسے کہتے بارے ہیں؟ میں یہ کیا طریقہ ہے یار؟ میں جو لکھ میں نے شروع میں حلف دیا تھا، میں نے ویس بھائی شروع میں حلف دیا تھا کہ وہ بندہ لعنتی ہے جس کے دل میں کسی کی گستاخی اور بے ادبی ہے. میں نے اویس بھائی ابھی تک آپ کو قرآن مجید فرقان حمیدی کہتے ہیں، قرآن سے پوچھو کون افضل ہے. او بھائی قرآن سے تو پوچھ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے اللہ کے بندو افضل وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے. پڑھنے لگا ہوں، یہ ابھی میں نے بیان دوسرا ہی کرنا ہے، اور اس کو ہمارے امام طبرانی اپنی معجم الصغیر میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے علی کے 3 خصائص، 3 صفات، علی کی 3 عظمتیں معراج کی رات اللہ نے مجھے بتائیں. کون سی؟ پہلی، انہو سید المومنین، علی ایمان والوں کا سردار ہے. یعنی جو مومن ہے نا، جس پہ مومن کا اطلاق ہوگا، اس کا سردار، اس کا سید علی ہے. ایک صفت. دوسری، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ. دوسری صفت اللہ نے کی، حدیث قدسی ہے. اللہ نے کہا ہے حبیب مکرم علی جو آپ کا بھائی ہے وہ متقین کا امام ہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق متقی ہیں تو ان کے امام کا نام علی ہے. حضرت عمر بن خطاب متقی ہیں، ان کے امام کا نام علی ہے. عثمان بن عفان متقی ہیں، ان کے امام کا نام علی ہے. وقائد الغر المحجلین، نورانی چہرے والوں کا بھی قائد ہے، لیڈر ہے. تو لہٰذا یہ جو انہوں نے دلیل دی ہے کہ تقوی میں وہ افضل ہوگا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا، تو ہم ان کو متقی مان رہے ہیں. لیکن اس متقی کا بھی جو امام ہے، اس متقی سے جو بڑا متقی ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. میں اپنی جو پچھلی نشست تھی اس میں ایک بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں قرآن مجید فرقان حمید نے جو بیان کیا ہے کہ اعلیٰ درجے میں افضل وہ ہے جو زیادہ قتال کرنے والا ہے. اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مجیدہ پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے فرمایا جو جنگ لڑنے والے اور بیٹھ کے تماشا دیکھنے والے وہ برابر نہیں، یا گھروں میں بیٹھنے والے، ٹھیک ہے، یا فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے. شاہ صاحب نے قبلہ نے فرمایا تھا اویس بھائی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب انہوں نے پہلے جہاد کیا، قتال کیا. تو میں نے آپ سے عرض کی تھی مجھے وہ پہلے والا قتال تو ان کا دکھا دیں. میں ان کو بخاری مسلم سے دکھاؤں گا کہ انہوں نے کفار کی پناہ میں رہے ہیں. جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے. یار لوگ تقریریں کرتے ہیں مولوی صاحب، انہوں نے کہا کہ اب چھپ کے دین کی دعوت نہیں ہوگی، سر عام دین کی دعوت ہوگی، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذانیں ہوں گی، یہ ہوں گی وہ ہوں گی. بخاری پڑھ کے دیکھیں، اور حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح بخاری میں بیش کے علی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو بخاری نہیں آتی. جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اپنے گھر آس بن وائل لانتی جہنمی، جس نے تاجدار کائنات کو واضح ابتر کا، جس کی مذمت پہ سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، اس نے جا کے کہا کہ اے عمر بن خطاب گھر میں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں مجھے میری قوم مار دے گی، میں اس لیے کے بیٹھ گیا ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھ دیا، مجھے قوم مار دے گی. اس نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تجھے اپنی امان میں لیتا ہوں. انہوں نے باہر نکل کے اعلان کیا خبردار اسے کوئی کچھ نہ کہے، یہ میری امان میں ہے. بھائی قتال کدھر ہے ان کا، لڑائی کدھر ہے ان کی، جہاد کدھر ہے ان کا؟ وہ تو نبی کے دشمن کی پناہ میں بیٹھ گئے ہیں. آپ کا کوئی دوست یار ہو اور آپ کے دشمنوں کی پناہ میں چلا جائے، اس پارٹی میں جا کے چلا جائے. اور یہی سیم طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا تھا جب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، وہ بھی دشمن کی پناہ میں جا کے بیٹھ گئے تھے. میری بات سنیں، ان کا قتال تو دکھائیں، ان کی لڑائی دکھائیں، بدر میں دکھائیں کتنے بندے مارے، احد میں کتنے بندے مارے، خندق میں انہوں نے کتنے بندے مارے، حنین میں کتنے بندے کافر مارے انہوں نے، خیبر میں انہوں نے کتنے بندے مارے بتائیں. بلکہ اس کے برعکس یہ سنیں ذرا، اس کے برعکس یہ میں روایت پیش کرنے لگا ہوں. اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی لیا ہے اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو لیا ہے. بڑی خاص بات ہے اویس بھائی، اور یہ سورہ آل عمران کے ذیل میں انہوں نے لیا ہے، صفحہ نمبر 172 ہے 72، اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے
अपना मदीनातुल मुनव्वरा की। हजरत आसम बिन कुलैब रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, वो कहते हैं कि हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा जुमा दे रहे थे। जब वो इस आयत मजीदा पे पहुंचे ना, इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, कि उस वक्त जब तुम मुंह फेर के भाग गए थे तुम लोग, जब दो जमातें आमने सामने थी, तो ये कह के हजरत उमर बिन खताब क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि फरारतु हत्ता सइदतुल जबला, लोगों मैं भी ओहद के दिन मैं भी भाग गया था और मैं पहाड़ पे चढ़ गया था। आगे जुमला सुनिएगा, आगे फरमाते हैं फलकद राई तो नी अनजू का अन्नानी अरवा, मैं इस तरह भाग भाग के पहाड़ पे चढ़ रहा था जैसे वो पहाड़ी बकरा नहीं भागता, इस तरह मैं भाग के पहाड़ पे चढ़ गया था। ये कौन कह रहे हैं? हजरत उमर बिन खताब खुद कह रहे हैं कि मैं जो है ना वो उहद से भाग गया था। अब आगे एक और बात है बड़ी खास, ये सही बुखारी के हदीस देने लगाऊं, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4066 और ये नासरुद्दीन अलबानी के हुक्म के साथ हदीस से सही। ये बड़ा मरूफ वाकया है जो उस्मान बिन मोहब ने रवायत किया है कि जब एक बंदा वो बैतुल्लाह का हज करने के लिए आया, काला जा रजुलन हज्जल बैता फारा कौमन जुलूसन फकाला मन हाउलाइल कऊद, एक बंदा आया, उसने देखा कुछ लोग बैठे हुए, उसने कहा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा ये कुरैश है, ये कुरैश है। उसने एक बुजुर्ग को देखा, कहता मन शेख काल, ये बूढ़ा कौन है? उन्होंने कहा ये अब्दुल्ला बिन उमर है। जब अब्दुल्ला बिन उमर के पास उमर जो भागे, ये हवाला पूछने को अब्दुल्ला बिन उमर मैंने दिया है आपके सामने, नाम लेके दिया, मैंने तवज्जो नहीं थी, मैंने नाम लेके दिया, अगला भी सुन ले, वो बताता। वो कौन सा था वो जरा वो बता दे। इमाम तबरी जलालुद्दीन सयूती की दुर्र मंसूर और तफसीर इमाम तबरी की, दोनों में। अभी और देता हूं, सुने, अभी मेरी टर्म है, सुने जरा अवैस भाई, सुने, सही बुखारी दे रहा हूं ना, मेरी बात सुने ना, सुन रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। अब आपसे गुजारिश करता हूं, जो हदीस में जुमला है वही नकल की। नहीं वही ना वो फरार का लफ्ज, तो फरार का क्या मतलब है कि लड़ाई करना? मैं फरार की बात कर रहा हूं। ये अब सुने ना, ये बात 4066 सही बुखारी, सही बुखारी, सही बुखारी। जब वो बंदा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पास पहुंचा, उसने आके पता है अब्दुल्ला बिन उमर से सवाल क्या किया? पहला सवाल किया उसने कहा ये जो घर है ना खाना काबा, इसकी हुर्मत की कसम दे कहता हूं बात सच कीजिएगा। उनके पूछो, वो कहते क्या कहते? अतालम अन्ना उस्मान बिन अफ़ान फर्रा यौम उहुद, आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि उस्मान बिन अफ़ान ग़ज़वा उहुद में भाग गए थे? फरार जुमला फरार है, फरार वही ना, अरबी का लफ्ज को तर्जमा क्या करूं यार अरबी का लफ्ज में भाग, अच्छा फरार अरबी का लफ्ज को तर्जमा क्या करूं? नहीं आप फरारी कह देना, तो फरार भागना ही होगा ना, भाग गए थे, तशरीफ ले गए थे। हाँ जी, तशरीफ ले गए, वह तशरीफ लिखा ही नहीं, तशरीफ कुछ दुश्मनों की तरफ की थी, उन्हें नहीं लिखा, मैं कुरान में बताऊंगा, दुश्मनों की तरफ की थी। इबारत पढ़ दे, वो पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा, जब उन्होंने पूछा ना कि वो हजरत में एहतिजाज वो भागे दुश्मनों की तरफ की थी, ये गलत बात है। मैं कुरान से पढ़ाता हूँ यार, ये किसको कह रहे हैं यार? ये कैसा आदमी है यार? हजरत उमर दुश्मन नहीं ओवैस भाई आप कहते हैं कि आप सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने दोनों के लिए दोहरा दिया, जुमला जो इबारत में वही इस्तेमाल करें। फला तुवल्लुहुमुल अदबार, अपनी तशरीफ दुश्मन की तरफ ना किया करो। मैं कुरान दे रहा हूं यार, ये बेअदबी है यार। अदबार फला तवल्लु अदबार, तो कुरान पे फतवा फला तवल्लु यार भाई, आप कुरान का तर्जमा करते हुए आप तशवीर को दुबर किसे कहते हैं? दुबर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बात? आगे नहीं दुबर? चलेगी, आगे बात किसे कहते हैं? आगे बढ़, दुबर किसे कहते हैं? बारे में ये क्या तरीका यार? मैं जो लिख, मैंने शुरू में हलफ दिया था, मैंने वैस भाई शुरू में हलफ दिया था कि वो बंदा लानती है जिसके दिल में किसी की गुस्ताखी और बेअदबी है। लेकिन जो रवायत लिखी मैं पढ़ूं ना, आगे बढ़े। अच्छा, जब उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा, आप अभी भी पढ़ देंगे काफी, वो उन्होंने पूछा कि आप वो भाग गए थे? उन्होंने कहा नाम, हाँ वो भाग गए थे। आगे चल के उन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है, अल्लाह ने उनको, तो मैं भी कह रहा हूं माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने तस्दीक कर दिया कि वो वाकई भागे थे। अगली बात, ठीक हो गया। इसका मतलब है कुरान ये कह रहा है बैठे हुए लड़ने वाले बराबर नहीं, बैठे हुए लड़ने वाले बराबर नहीं, तो लड़ाई करने वाला, कताल करने वाला उहद में, और जाने वाले, चलो मैं अदबी जुमला कह देता हूं, जंग से जाने वाले वो बराबर कैसे? बराबर छोड़े, मौलवी साहब तो कहते हैं नहीं वो अली से अफजल हैं, जो कताल कर रहा है, जो जंग कर रहा है, वो भी खड़े हैं, पाक सईदा भी खड़ी है मुसीबत की घड़ी में, वो अफजल नहीं। और जो नबी को छोड़ के चले गए, और आगे जो कुरान ने अब कहेंगे कि इसका भी तर्जमा, मेरी बात सुने ना, कंक्लूड करूंगा। ये मेरा पहले भी टाइम थोड़ा मैंने शाह साहब को दे दिया था, उसमें 1 मिनट मुझे दे दीजिएगा, आप दे देते। ये सुने, ये जो अगली बात करेंगे कुरान तर्जमा मुझे आप कर दीजिएगा यार, मैं नहीं करता। ठीक है, हाँ, ये सूरह आल इमरान आयत नंबर 153,
اللہ کہتا ہے اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. جب رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے ٹھیک ہے تو تم مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے, تم مڑ کے بھی نہیں دیکھ, اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے, رسول پیچھے سے پکار رہے تھے. ٹھیک ہے, دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز سیئنگ او مائی کمپینین I am the messenger of the Almighty Allah. I am your prophet. Come back. No response. They were running fast and fast. رسول پیچھے سے پکار رہے ہیں, واپس آ جاؤ. اب اس پہ فتویٰ کیا لگائیں گے؟ اللہ کے قرآن پہ گستاخی ہو گئی ہے, ان کی بے ادبی ہو گئی ہے. وہ خود تسلیم کر رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب احد کے میدان میں صحابہ چلے گئے تھے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے, تو واپس آنے والے حضور کے پاس سب سے پہلے میرے بابا تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا, کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا. وہ آپ آگے بالکل جو میں یہ سمجھانا کچھ کر رہا ہوں کہ جو قرآن نے کہہ دیا کہ جو بندہ لڑنے والا ہے, جو قتال کرنے والا ہے, جو جہاد کرنے والا ہے, وہ افضل ہے. بیٹھے ہوئے سے افضل ہے. گھر بیٹھے ہوئے سے افضل وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے. جب بیٹھے ہوئے سے لڑنے والا افضل ہے, تو جو جنگ نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں ان سے ایک بندہ اکیلا رہ جائے. پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 4642. امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5722. پھر امام بخاری نے اس کو روایت کیا 2903. پھر امام بخاری نے روایت کیا 3037. پھر امام بخاری نے روایت کیا 243. پھر امام بخاری نے روایت کیا 2911. وہ کہتے احد کے دن جب سارے چلے گئے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخسار زخمی تھا, پاک سیدہ صاف کر رہی تھی اور علی علیہ السلام اس پر پانی دے رہے تھے. جب خون نہیں رک رہا تھا تو پاک سیدہ نے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا کاٹا, اس کو جلایا اور آقا علیہ السلام کی مرہم پٹی کی. اور حضرت ہند بنت حزام ایک انصاریہ خاتون تھی, جب یہ افواہ پھیل گئی کہ احد میں حضور علیہ السلام شہید ہو گئے, سارے چھوڑ کے چلے گئے, وہ بیچاری ادھر سے آئی, وہ میدان کی طرف جا رہی تھی. یار لوگ میدان سے گھروں کی طرف جا رہے تھے. مجھے جملہ کہنے دیجیے, میں سیگا چینج کرنے لگا ہوں. میں یہ کہوں گا اب یہ ہے احد. حنین کا بھی سنا دوں, حنین کا بھی سنا دوں. اب فیصلہ کرنا ہے آپ نے, یہ میں سمجھا ربانی صاحب کاٹو فیصلہ کے گلے پڑ جائے گی. فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے, فیصلہ جو عبارت ہے وہی پڑھیں اپنی مرضی سے, کوئی چیز یار اللہ کے بندوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں. یار شیعوں کے ساتھ بیٹھ میں لعنت بھیجتا ہوں اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ جو قرآن میں لکھا ہے میں وہ نہ پڑھوں. یار بھائی قرآن اب حنین پہ آ جاتے ہیں. آپ کا ٹائم ربانی صاحب میری بات سنیں نا ایک منٹ, میں یہ آخری میں یہ غزوہ حنین سے آ جائے. غزوہ حنین کیوں نہیں, میں صحیح مسلم بخاری دینے لگا ہوں. یہ صحیح بخاری, یہ اگر میں غلط کہوں یہ صحیح سنت کی بولی ہے. صحیح بخاری یہ بولی تو شیعہ بھی نہیں بولتے. صحیح بخاری دے رہا ہوں, صحیح بخاری یہ بولی تو شیعہ بھی نہیں بولتے. صحیح بخاری سنیں, یہ میری آخری روایت سن لینا. پہلے میری بات سنیں نا, مجھے بولنے دیں. عبارت میں روایت میں جو جملہ نہیں ہے وہ پلیز نہ استعمال کریں, اس کو واپسی لے لیں. آپ کہتے ہیں نہیں, میں واپس اس لیے نہیں لے رہا کہ انہوں نے کہا تھا, میری بات سنیں نا, کیوں نہیں روایت, انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ذرا نہیں. علامہ صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ عدل کریں. مجھے یہ بتائیں کہ جو روایت شاہ جی نے کہا تھا ان کی بات یار یہ سننی ہے بندہ, یار اپنے آپ کو سننی کہتا ہے. میں جو بھی ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, بس میری ایک بات کا جواب دے, بس مجھے ایک بات کا جواب دے. آپ نے اپنے طرف سے جملے کہے نا وہ واپس, میں واپس لوں گا, پر میرے جواب تو دینا. نہیں سر لے ان کو بولے سر. شاہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں سامنے, شاہ صاحب کو چھوڑیں, میری بات ہی نہیں, میرا مسئلہ ہے, نہیں آپ کا مسئلہ نہیں, آپ کا مسئلہ نہیں, کا مسئلہ. تو پھر آپ ڈنڈی نہ مارے. شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کی گفتگو پہ جرا کرنے کا مجھے حق حاصل ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, تو کیا میں حدیث پہ جرا نہیں کر سکتا, میں حدیث کو اشارہ نہیں کر سکتا, تو پھر آپ نہیں کر سکتے. مولوی صاحب تمہیں عبارت نہیں پڑھنے آتی, تم حدیث کی شرح کرو گے, کیوں نہ میں کروں, اردو کتابیں سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہو, کیوں نہ میں کروں, آپ کی بات ہو گئی, پڑھو یہ عبارت پڑھو. تمہیں اگر حدیث کی شرح کرنا آتی ہے, محدث ہے, مجھے بھی پتہ ہے, تمہیں حدیث کی اطراف الحمدللہ. علم حدیث ہمارے گھر کا ہے مولوی صاحب. 4000 پتہ ہے مجھے آپ کا, یار واپس لو ان سے, یار یہ عبارت واپس لو. استغفر اللہ, ورنہ آپ اس کو بولو گستاخ آدمی ہے. چپ رہیں گے. میں ان کے کہنے پہ نہیں کہہ رہا, یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ آپ سے عبارت پڑھیں, اپنے جملے واپسی. میں کروں گا بات بتائیں, میں نے بتایا اتبار کا ترجمہ میں بتاؤں گا کیا کرنا چاہیے. میرا یہ جملے واپسی لے لیں. میرا یہ کہنا ہے, مجھے ایک بات بتائیں,
جو میری بات تو سنیں نا, آپ بات ہی نہیں میری سن رہے. میری میں بتا رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہوگا, میں بتا رہا ہوں. فرض کریں آپ کی نظر میں رافضی ہوں, میں غلط, میں سنی آپ معتبر ہیں, لیکن میں نے جو بات اویس بھائی کی ہے, میری بات آپ کیوں فالو نہیں کر رہے؟ میں قرآن پڑھ کے آیتیں دے رہا ہوں, قرآن پہ فتویٰ لگاؤ گستاخی کے. ابھی میں نے اگلی آیت تو بھی پڑھی نہیں. یہ جملہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا نا, اس کو واپسی لے. یہ میں نے کہا کہ مجھے موقع دیں, میں اس کو چینج کروں, میں نے خود انٹرپریٹ کیا. کیوں نہ کرے, میرا حق اثر ہے. اچھا یار, مرد جو مرد جو میل ہو میل وہ حضور کو چھوڑ کے, نبی کو چھوڑ کے جائیں اور عورتیں آئیں تو کیا کہیں گے؟ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا, حدیث میں نہیں لکھا ہوا, اس کو واپسی لے لیں بس. چھوٹی سی یہ حدیث کا نمبر 4322 میں موتبانہ گزارش کر رہا ہوں, 4322. میں صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس جملے کو واپسی لیں. تو پھر میں آگے حدیث ہی نہیں پڑھ سکوں گا, آگے سے سخت جملے ہیں. حدیث پڑھیں, مجھے مسئلہ نہیں, سخت جملے پڑھیں. اللہ کے بندے آگے سخت جملہ ہے. میں کہہ رہا ہوں حدیث پڑھیں. اچھا میں اپنی شرح نہ کروں. شاہ صاحب حدیث ہم سنیں گے, وہ جملہ واپسی لیں جو حدیث میں. چلو جی, میں شرح نہیں کرتا, میں واپس لوں گا, لیکن میں ان کو بھی نہیں کرنے دوں گا. ٹھیک ہے, وہ جملہ واپس لے لیں گے. بولے میں جملہ واپس لیتا ہوں, میں رجوع کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب آگے سنیں جی. 4322 نمبر حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے, اپنا ناصر الدین البانی کے حکم کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو حدیث ہے اس کو حضرت ابو قتادہ روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنا حنین کے دن سارے لوگ بھاگ رہے تھے, بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے. کہتے ہیں میں بھی بھاگ گیا. ٹھیک ہے نا, جب میں بھاگ گیا تو راستے میں مجھے کہتے ہیں کہ فائزہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الناس, راستے میں مجھے حضرت عمر بن الخطاب ملے. تو کہتے فقلت لاہ ما شان الناس, میں نے ان سے پوچھا کیا ہو گیا, بھاگو بھاگ, سارے لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو آگے سے انہوں نے کہا قال امر اللہ, بس اللہ کا امر سمجھ لو. یعنی احد میں بھی یہ تشریف لے کے چلے گئے, آگے آ جائیں, حنین میں بھی تشریف لے کے چلے گئے, خندق بھی بتا دوں, علی لڑنے والا ہے. اب خندق بتاتا ہوں, آخری منٹ ہے. ہاں جی, میرا اس ٹائم جو ہے نا ادھر سے زیادہ تھا, انہوں نے میرا ٹائم زیادہ لیا تھا, پہلے بھی میں نے چھوڑ دیا تھا, اور انہوں نے بھی کچھ ٹائم جو مزید مجھ سے زیادہ لیا تھا. ٹھیک ہو گیا نا. یہ خندق میں اس کو امام جلال الدین سیوطی نے لیا ہے, جو اپنا غزوہ خندق والا یہ بڑا معروف واقعہ ہے, یہ میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ یہ جو قتال کیا تھا نا مولا علی علیہ السلام نے, اس کے حوالے سے. اور یہ چلو میں پہلے وہ دوسری, چلو میں اس طرف جاؤں, آگے بڑھوں, پھر گفتگو آگے بڑھوں. کیوں نہیں, میرا بھی ٹائم ہے. یہ میں خندق کا ایک بڑا معروف واقعہ بیان کرنے لگا ہوں, جس کو امام حاکم اپنی المستدرک میں لے گیا, اس کی جلد نمبر 3 ہے, حدیث کا نمبر 4327. اور پھر امام حاکم المستدرک میں لے گیا, جلد نمبر 3 ہے, حدیث کا نمبر 4328. وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ, حضرت بحز ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبارزۃ علی بن ابی طالب عمرو بن ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو عمرو بن ود کو قتل کیا تھا مولا علی علیہ السلام نے, علی علیہ السلام کا یہ ایک عمل میری ساری امت قیامت تک آنے والی یوم القیامہ, ان کے تمام اعمال سے علی علیہ السلام کا یہ ایک عمل, ایک چوٹ, یہ افضل ہے, ایک ضرب اس کی. علی علیہ السلام کو ایک پلڑے میں نہیں رکھا حضور نے, علی علیہ السلام کی نظر میں جو چھوٹا سا عمل ہے اس کو رکھا ہے, اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کے سارے اعمال تو لگے ہیں. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ علی کا جو عمل ہے وہ میری ساری امت قیامت تک جو آنے والی ہے. اور غزوہ خندق میں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے موجود تھے, ان میں علی علیہ السلام کا یہ عمل حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں, اور جس کا عمل اس کے ساری کائنات تل جائے. عمل ضربت وہ عمل کا لفظ استعمال ہوا, عمل وہی نیکسٹ فعل ضربت عمل, اس سے سارے اعمال تل رہے ہیں ساری امت کے. تو جس کے عمل کا اتنا وزن ہے, اتنا بھاری ہے, تو وہ ذات کتنی افضل اللہ. ٹھیک ہو گیا.